استغفار کیسے کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر خطا سے پاک ہیں، معصوم ہیں، جن سے کوئی گناہ نہ سرزد ہوا نہ ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں آپ نے پوری حیات طیبہ بسر کی۔ اعلان نبوت سے پہلے کا سارا زمانہ اور اعلان نبوت کے بعد کا سارا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اطاعت میں اور ایک اچھے انسان کی صورت میں اس دنیا میں گزارا، لیکن اس کے باوجود وہ معصوم اور عظیم الشان مرتبوں والی ہستی جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم استغفار کیا کرو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور اللہ کی طرف پلٹ کے واپس آتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاکیزہ ہستی جو ہر خطا سے پاک ہے، وہ استغفار کو لازم سمجھتی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں، تو ہم گناہگار لوگ جو ہر لمحے خطا بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، اپنے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں، دوسروں پر بھی ظلم کرتے ہیں، ہم تو اس بات کے زیادہ ضرورت مند ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا جائے اور بخشش طلب کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ فرمان متفق علیہ ہے کہ جسے بخاری اور مسلم میں بیان کیا گیا، آپ نے فرمایا جب بھی کوئی اللہ کا بندہ اپنے اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کو اس قدر اس سے خوشی میسر آتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص صحرا میں سفر کر رہا ہو اور اس کے پاس اس کی سواری ہو جس میں اس کا سارا کھانا پانی موجود ہو، لیکن کسی وجہ سے وہ سواری غائب ہو جائے، وہ اسے تلاش کرتا ہوا مارا مارا پھرتا رہے، حتیٰ کہ اسے یقین ہو جائے کہ اب تو بس موت ہی ہے جس کا انتظار کیا جا سکتا ہے، اور وہ موت کے انتظار میں بیٹھا ہوگا کہ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ وہ سواری اپنے سارے مال و اسباب سمیت اس کے سامنے موجود ہے، اور وہ بے انتہا خوش ہو کر کھڑے ہو کر اپنے اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ حالانکہ اسے کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن فرط مسرت اور خوشی کے اس عالم میں وہ اپنے الفاظ پر قابو نہ پا سکا اور اس کی زبان سے یہ والا جملہ نکل آیا کہ اللہ، میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ۔ اس کی اس خوشی کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا کوئی بندہ اپنی خطاؤں کو اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی طرف واپس پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس صحرا میں موجود فرد سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جسے عین موت کی حالت میں سب کچھ مل جائے اور اس کی زندگی کا سامان اسے میسر آ جائے۔ اسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں تعلیم فرمائی کہ تم لوگ غلطیاں تو کرتے رہو گے، اور انسانوں سے غلطیوں کا ہونا یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے، اس کے اندر کی جو خامیاں ہیں وہ ان خامیوں کا شکار ہوتا رہتا ہے، لیکن شیطان کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ یہ کہ وہ انسان کو پہلے تو غلطی پر آمادہ کرتا ہے، اور جب اس سے وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں یہ بات ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ اب تمہاری بخشش نہیں ہونے والی، تم تو بس گئے، اور پھر اسے مایوس کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔
اللہ رب العزت مختلف طریقوں سے انسان کو اس مایوسی سے باہر نکالتے ہیں، کبھی نماز کی شکل میں، کبھی روزے کی شکل میں، کبھی صدقہ اور خیرات کی شکل میں، کبھی فلاح انسانیت کی شکل میں، کبھی خیر کے کسی کام کی شکل میں۔ کوئی بھی احساس انسان کے اندر ایسا زندہ ہو جائے جس سے اسے اپنے اللہ کی قربت محسوس ہونے لگے اور اس کی رحمت کو وہ دیکھنے لگے، تو شیطان کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم نے اس کو بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص غلطی کرتا ہے اور پھر وہ اپنے اللہ کو پکارتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا خطا کار بندہ ہوں، تو میرا مولا اور میرا رب ہے، تو مجھے معاف فرما دے، تو اللہ رب العزت اس کی اس بات کو سن کر بے انتہا خوش ہوتے ہیں، اور اپنے ملائکہ کے درمیان میں باقاعدہ اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ دیکھو زمین پر فلاں بندہ، اس سے غلطی ہوئی اور پھر اس نے مجھے پکارا، گویا کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے اور اس نے مجھ سے بخشش طلب کی ہے، اور اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہی غلطی ہو جاتی ہے یا پھر کوئی اور گناہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہی شخص دوبارہ اپنے اللہ کی طرف واپس پلٹتا ہے اور پھر وہی کلمات کہتا ہے، وہی اپنی اس مشکل کا اظہار کرتا ہے، اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، تو رب ذوالجلال اپنے فرشتوں سے پھر وہی بات فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندہ زمین پر وہ گناہگار ہوا اور پھر اسے مجھے پکارنے کی توفیق ملی، گویا کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اور پھر اس کی بخشش کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر زندگی بھر بھی ایسا ہوتا رہے اور وہ شخص پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری دیانت کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارتا رہے تو اللہ تعالیٰ زندگی بھر اسے معاف کرتا رہے گا۔ البتہ دل کی کیفیت کو اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ توبہ کی صورت میں اللہ سے مذاق نہیں کیا جا سکتا کہ میں غلطی پر غلطی کرتا چلا جاؤں اور جان بوجھ کے کرتا چلا جاؤں اور محض زبانی طور پر کچھ استغفر اللہ کے کلمات اور کچھ استغفار کے کلمات اور کچھ تسبیحات کے دانے جو ہیں وہ بکھیرتا رہوں اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کروں کہ میں تو استغفار کرتا ہوں، میں تو بڑا نیک آدمی ہوں۔ دل کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ بہت خوب جانتا ہے۔ وہ کسی ایسے مذاق کرنے والے اور دکھاوا کرنے والے فرد کی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ ہاں، وہ شخص کہ جس سے واقعی گناہ غلطی ہوئی اور وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، سچے دل سے استغفار کرتا ہے، تو رب ذوالجلال کی بخشش اور مغفرت اور رحمت وہ ہمیشہ اسے اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اس لیے یہ عشرہ اور اس کے بعد بھی ہمیشہ اپنے اللہ سے مغفرت کی جو بھی صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں انہیں ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے اور سننے اور جاننے والوں سے یہ کہتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتے ہوئے یہ سمجھاتا ہوں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ختم ہوا تو گویا کہ اللہ کی رحمتیں ختم ہو گئیں۔ نہیں، اللہ کی رحمتیں ہمیشہ جاری رہتی ہیں۔ عشرہ رحمت ختم ہو چکا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی رحمت کے دروازے بند ہو گئے، اس کا رحمت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، اور اب یہ جو مغفرت کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ عشرہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی مغفرت ختم نہیں ہوگی، وہ بے انتہا معاف کرنے والا ہے۔ اس وجہ سے اپنی غلطیوں پر اور اپنی خطاؤں پر کبھی مایوس نہ ہوا جائے، اس پر نادم ضرور ہوا جائے، اور نادم ہوتے ہوئے اپنے اللہ سے اپنی گزارشات پیش کی جائیں، اور پورے اعتماد کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اپنے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مولا ہے، تو میرا رب ہے، میں ایک کمزور انسان ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور مجھے تو معاف فرما دے، اور تیری بخشش کا میں محتاج ہوں، تیری رحمتوں کی مجھے ضرورت ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی اس مخلصانہ پکار کو سن کر اسے رد کر دے، وہ یقیناً اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، کچھ گناہ اجتماعی ہوتے ہیں جس کا نقصان امت کو
یا افراد کے گروہ کو یا قوم کو ہوتا ہے، اس گناہ کی تلافی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں اس بات کی کوشش کریں کہ ایسی غلطی نہ کی جائے کہ جس کا خمیازہ پوری قوم کو یا امت کو یا ایک بڑی تعداد میں انسانوں کو بھگتنا پڑے، اس لیے کہ جو وہ اذیت پائیں گے اور جو انہیں نقصان ہوگا اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر عدل کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں عدل کے اس معیار پر پورا اترتے ہوئے اپنے آپ کو پاک صاف کر سکے؟ اس لیے اپنی ذاتی غلطیوں پر تو اللہ تعالیٰ سے توبہ مستقل کرنی چاہیے، اور اجتماعی غلطیوں کو اپنے آپ سے بہت دور رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دنیا کو ایسی دنیا بنا دے کہ جس میں غلطیوں کے ساتھ مغفرت کا سلسلہ بھی جاری رہے اور گناہوں کے ساتھ رحمتوں کی طلب بھی جاری رہے۔ میرا رب بڑا کریم ہے اور اس کی رحمتیں بے پایاں ہیں، کبھی ختم نہیں ہونے والی۔